بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. شان رمضان کوئز 2025 کی ہوسٹ سائمہ علی حاضر ہے. آج ہمارا 9واں ایپیسوڈ ہے اور انشاءاللہ العزیز ہم اس کو کوشش کریں گے کہ رمضان المبارک میں اس کے جو لاسٹ ایپیسوڈ ہیں وہ آپ دیکھ پائیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ الزمر کی آیت نمبر 53 میں فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. ڈونٹ لوز ہوپ آف اللہز مرسی. اور علامہ اقبال نے بھی اپنی اسی اللہ تعالیٰ کے اس پیام کو پیام مشرق میں اور اس کے بعد بانگ درا میں بھی اس کو بیان فرمایا ہے. اچھا، یہ نظم بہت ہی خوبصورت ہے اور اس نظم کا نام ہے جبریل و ابلیس. کافی لمبی نظم ہے لیکن اس کا بالکل تھوڑا سا ہم حصہ پڑھ کے بتائیں گے کہ پہلے جبریل نے کس طرح ہم کلام ہو کے ابلیس سے پوچھا ہمدمِ درینا کیسا ہے جہان رنگ و بو، اولڈ فرینڈ ہاؤ گوز دا ورڈ آف کلر اینڈ اسمیل. ابلیس کا رپلائی آیا سوزو سازو درودو داغو جستجوئے آرزو، برننگ اینڈ سفرنگ اسکارز اینڈ پین سیکنگ اینڈ لانگنگس. تو اسی نظم میں آگے یہ گفتگو ہو رہی ہے جس میں یہ جو ایک خاص شعر ہے جس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں، جس کی نومیدی سے ہو سوزے درون کائنات، اس کے حق میں تقنطو اچھا ہے یا لا تقنطو. One whose despair hopelessness warms the heart of the universe. What suits him best? Give up hope or don't give up hope. بے شک اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار اس بات کا یقین دلاتا ہے اور ایسے مقدس ایام مقدس مہینے ہمارے لیے اس دنیا میں لا کر ہمیں اس بات کا یقین دلاتا ہے کہ ہمارے لیے ہر امید، ہر وہ خواہش جس کے لیے ہم کچھ بھی سوچ سکتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے جڑی ہوئی ہے. اور علامہ اقبال نے بھی اسی طرف اشارہ کیا کہ جہاں پر بھی آپ کو یہ لگے کہ کوئی سننے والا نہیں ہے، وہاں صرف اور صرف اللہ کی رحمت ہے جو آپ کو دیکھ رہی ہے اور سن رہی ہے. انشاءاللہ العزیز ہم سب کی دعائیں بھی اس ماہ مبارک میں قبول ہوں گی. تو آج ہم اپنے ٹیم اے کا تعارف کراتے ہیں. ٹیم اے ہے کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ سے محمد ہاشم اور سید ہادی. ویلکم ٹو دا شو. آپ ٹھیک ہیں؟ جی بہترین، ماشاء اللہ. ٹیم بی ہے ہمارے پاس یونیورسٹی آف سدرن پنجاب کے وومن کیمپس سے مقدس اور کومل. ٹھیک ہے آپ؟ اور ہمارے ساتھ ہمارے آج کے ایکسپرٹ موجود ہیں. ہمیشہ کی طرح اس پورے شو میں انہوں نے اپنے بہت جو ہے کمال نالج سے ہمیں بار بار فیضیاب فرمایا. ڈاکٹر عثمان غنی گیلانی، بہت شکریہ. ویلکم ٹو دا شو سر. ٹیم میں آپ تیار ہیں؟ رولز معلوم ہے آپ کو یا میں دوبارہ سے بتاؤں؟ معلوم. ٹھیک ہے، تو ہم شروع کرتے ہیں. پہلا سیگمنٹ ہے ہمارا سیرت طیبہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کس یورپی علاقے میں اسلامی وفد بھیجا؟ یونان، مصر، روم. روم. جواب درست ہے. ماشاءاللہ، بہت شکریہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد کس خاتون کو بیت اللہ کی صفائی کا حکم دیا؟ حضرت ام ہانی، حضرت صفیہ، حضرت ام سلمہ، حضرت فاطمہ. حضرت ام ہانی. درست جواب. درست ہے جواب آپ کا بالکل. جی ٹیم بھی آپ تیار ہیں؟ یس میم. وہ کون سے صحابی تھے جو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے قاضی مقرر کیے گئے؟ حضرت علی، حضرت عمر، حضرت زید بن ثابت، حضرت معاذ بن جبل. حضرت زید. جواب غلط ہے. صحیح جواب ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی زندگی میں ہی یمن کی طرف قاضی اور حاکم بنا کر بھیجا تھا، گورنر بنا کر بھیجا تھا. تو یہ تھے جو آپ علیہ السلام کی طرف سے سب سے پہلے قاضی بنائے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. دوسرا سوال ہے آپ سے ٹیم بھی. کس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی کئی بار سازش و کوشش کی مگر آخر میں ایمان لے آیا؟ خالد بن ولید، وحشی بن حرب،
عمرو بن العاص؟ خالد بن ولید. جی یہ جواب درست نہیں ہے، کیونکہ خالد بن ولید اگرچہ کفار کے لشکر میں رہے ہیں اور کئی دفعہ انہوں نے جنگ احد میں اور مختلف جنگوں میں مسلمانوں کے خلاف جنگ کی ہے، لیکن یہاں سوال تھا اسپیسیفکلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازش اور کوشش، تو یہ اس میں خالد بن ولید کا نام نہیں آتا۔ خالد بن ولید جو ہیں وہ صرف جنگ میں آپ اسلام کے مخالف ہوتے تھے۔ اس کا صحیح جواب ہے عمرو بن العاص۔ یہ انتہائی شدید قسم کے کفر میں مبتلا تھے پہلے، اور کئی بار انہوں نے سازش اور کوشش کی، ہجرت کے موقع پر بھی، بعد میں بھی، اور پھر آخر میں جب فتح مکہ ہوا تھا اس وقت یہ اسلام قبول انہوں نے کیا تھا۔ تو اس اعتبار سے اس کا جواب حضرت عمرو بن عاص بنتا ہے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ہمارا دوسرا سیگمنٹ ہے ٹیم اے، اور دوسرا سیگمنٹ ہے ہمارا قرآن کریم۔ پہلا سوال ہے سورۃ العدب۔ سورۃ العدب کس سورت کا مشہور دوسرا نام ہے؟ الاحزاب، النور، یاسین، الحجرات؟ سوال ریپیٹ کیجیے گا۔ سورۃ العدب کس مشہور سورت کا دوسرا نام ہے؟ سورۃ النور، یاسین، الاحزاب، الحجرات؟ سورۃ الحجرات۔ جواب درست ہے، کیونکہ اس صورت کو سورۃ الاخلاق بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اخلاقیات کا تذکرہ ہے۔ سورۃ الادب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر ادب و آداب، جو انسانی زندگی کے رہن سہن سے متعلق، معاشرتی زندگی سے متعلق، اور چھوٹی چھوٹی باتیں کہ کسی کا جو ہے نام نہ بگاڑا جائے، کسی کی عیب جوئی نہ کی جائے، سب سے بڑی بات کسی مسلمان کی غیبت نہ کی جائے، اس کے اوپر پوری آیت ہے کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم میں سے کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ یہ غیبت کے بارے میں یہ ایک وعید ہے جو قرآن پاک کی اس سورت کی آیت کے اندر موجود ہے۔ تو ایسی بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں اس سورت کے اندر موجود ہیں، جس کی وجہ سے اس کو سورۃ الادب بھی کہا جاتا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جی ٹیم اے، آپ سے دوسرا سوال ہے قرآن میں کتنی صورتوں کے شروع میں صرف ایک حرف مقطعات آیا ہے؟ 4، 5، 6، 3؟ یہاں پہ اس سوال کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ حروف مقطعات جتنے بھی ہیں قرآن پاک میں وہ مرکب انداز میں موجود ہیں، تو کچھ حروف مقطعات ایسے ہیں جو سنگل ہیں، تو وہ سنگل کتنی صورتوں کے شروع میں آئے ہیں؟ آپشنز ریپیٹ کیجیے گا۔ 4، 5، 6، 3؟ 3۔ جی یہ جواب درست ہے۔ سورہ صاد کے شروع میں آیا ہے صاد، سورہ نون کے سورہ قلم کے شروع میں آیا ہے نون، اور سورہ قاف کے شروع میں آیا ہے قاف۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جی ٹیم بی، آپ سے پہلا سوال ہے قرآن حکیم سے، اور قرآن حکیم کی کس سورت کو سورۃ الدعاء بھی کہا جاتا ہے؟ الاخلاص، البقرہ، الرحمن، الفاتحہ؟ آپشن ریپیٹ کریے. الاخلاص، البقرہ، الرحمن، الفاتحہ؟ سورہ فاتحہ. جی جواب درست ہے۔ سورہ فاتحہ کو سورۃ الدعاء بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر دعا مانگی جاتی ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب۔ قرآن میں سب سے زیادہ اسماء الحسنہ کا ذکر کس صورت میں ہے؟ سورۃ الانعام، الاعراف، البقرہ، الحشر؟ اللہ رب العزت کے جو 99 نام ہیں ان ناموں میں سے سب سے زیادہ نام کس صورت میں اکٹھے ذکر ہیں؟ سورہ بقرہ. یہ جواب درست نہیں ہے، صحیح جواب ہے سورۃ الحشر۔ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ یہ سورہ حشر کی آخری 3 آیات ہیں جن کے اندر اس قدر اکٹھی ترتیب کے ساتھ اور اس قدر کثیر تعداد میں اسماء الحسنہ کا تذکرہ ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ تیسرا سیگمنٹ ہے ہمارا ٹیم اے تاریخ اسلام۔ پہلا سوال ہے آپ سے، غزوہ حنین کا دوسرا نام کیا ہے؟ غزوہ بنو حوازن، غزوہ بنو مصطلق، غزوہ بنو نذیر؟
ऑप्शंस रिपीट कीजिएगा। गज़वा बनु हवाज़न, गज़वा बनु मुस्तलिक, गज़वा बनु नज़ीर। गज़वा बनु हवाज़िन। जी, जवाब दुरुस्त है। जवाब दुरुस्त है आपका। दूसरा सवाल आपसे, इमाम शाफी के उस्ताद कौन थे? इमाम अबू यूसुफ, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम मालिक, इमाम सुफियान सौरी। इमाम मालिक। जी, जवाब दुरुस्त है। बहुत शुक्रिया। यहाँ पर आपसे तारीख़ इस्लाम से 2 सवाल हो गए माशाल्लाह। और टीम बी, अब आपसे पहला सवाल है तारीख़ इस्लाम से। जंगे जमल में हज़रत अली के मुखालिफ लश्कर की क़ियादत किसने की? हज़रत मुआविया, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत आयशा। हज़रत मुआविया। ये जवाब दुरुस्त नहीं है। जो सही जवाब है हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, क्योंकि वैसे तो इख्तलाफ इन हज़रात का था। हज़रत अली एक तरफ थे, हज़रत आयशा हज़रत मुआविया एक तरफ थी, लेकिन जो लश्कर की क़ियादत कर रही थी वो हज़रत आयशा ख़ुद कर रही थी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के बहनोई का नाम क्या था? हज़रत उमर बिन ख़त्ताब के बहनोई का नाम क्या था? हज़रत ज़ैद बिन सईद, हज़रत सईद बिन ज़ैद, हज़रत ज़ैद बिन हारसा। ये सवाल इसलिए पूछा गया है, वो एक हज़रत उमर बिन ख़त्ताब का मशहूर वाक़या है। इसकी मैं थोड़ी सी, ये ज़रा यूनिक सा सवाल है, इसकी मैं वजाहत कर दूँ कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जो इस्लाम लाने का वाक़या है, तो जब वो जा रहे थे आप अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की नीयत से, लेकिन दरमियान में उनको किसने बताया कि आपकी तो अपने बहन और बहनोई ही नहीं इस्लाम कबूल कर लिया है, तो आप दूसरों की फ़िक्र कर रहे हैं। तो फिर गुस्से में गए थे अपनी बहन के पास, अपनी बहन को मारा। तो उनकी बहन और बहनोई वो दोनों उस वक्त कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, तो अपनी बहन को मारा, बहन को खून निकलने लग गया मुंह से। तो फिर जब गुस्सा ठंडा हुआ खून देखकर और फिर थोड़ा सा पशेमान हुए, तो फिर पूछा कि हाँ भाई वो कौन तिलावत कर रहा था और क्या तिलावत कर रहा था? तो सूरह ताहा की तिलावत थी। वो फिर हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने सुनी और फिर वो सुनकर उनका दिल पसीजा और फिर वो सीधा आप अलैहिस्सलाम के पास गए और इस्लाम कबूल कर लिया। तो उस वक्त उनके बहन और बहनोई दोनों घर पे थे। तो वो जो बहनोई थे उनके बारे में सवाल है कि उनका नाम क्या था? ऑप्शंस रिपीट कर दें। हज़रत ज़ैद बिन सईद, हज़रत ज़ैद बिन हारसा, हज़रत सईद बिन ज़ैद। टाइम अप हो गया टीम। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा। ये जवाब दुरुस्त नहीं है। जवाब दुरुस्त है हज़रत सईद बिन ज़ैद। जी, थोड़ा सा मुश्किल सवाल था। हाँ, मुश्किल। बहरहाल जो आपने उसका कॉन्टेक्स्ट बताया, तो फिर भी नाम तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और यहाँ तक हमारे 3 सेगमेंट मुकम्मल हो गए हैं। नाज़रीन, आप अगले 2 सेगमेंट देखने के लिए जुड़े रहें यूएसपी स्टूडियो के साथ। और यूएसपी शान रमज़ान में एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ जाता है। यूएसपी शान रमज़ान 2025 में खुश आमदीद। आपको बताते चलें कि ये शो स्पॉन्सर किया है निसा कॉस्मेटिक्स ने और इसको अरेंज किया करेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी ऑफ यूएसपी ने। तो हम अब चलते हैं चौथे सेगमेंट की तरफ। टीम ए से पहला सवाल है, मुसलमान साइंसदान हमारा चौथा सेगमेंट है। पहला सवाल आपसे, दिमाग सोचने का मरकज़ है, ना कि दिल। ये साइंसी हकीकत सबसे पहले किस मुस्लिम साइंसदान ने दरियाफ्त की? राज़ी, इब्न रुश्द, अल-फ़ाराबी, इब्न सीना। इब्न सीना। जी, जवाब दुरुस्त है। लगता है जो डॉक्टर साहब ने टिप दी थी कि आप हर किसी के बुनियादी काम को समझने की कोशिश करें तो जवाब तक पहुंच जाएंगे। पौधों में भी जिनसी तौलीद होती है। ये साइंसी हकीकत किस मुसलमान साइंसदान ने दरियाफ्त की? अर-राज़ी,
ابن البطار الکندی. ابن البطات. بطار. بطار. بتائیے ڈاکٹر جی صاحب. جواب درست ہے. جی ٹیم بی آپ سے سوال ہے. یونانی فلسفے کے ذریعے اسلام سمجھانے کی پہلی کوشش کس سائنسدان نے کی؟ ابن باجہ، الکندی، الفارابی. ابن الباجہ. الکندی، الفارابی. کوشچن میم کیا تھا؟ یونانی فلسفے کے ذریعے اسلام سمجھانے کی پہلی کوشش کس مسلمان سائنسدان نے کی؟ ابن الباجہ نے. نہیں، یہ جواب درست نہیں ہے. اس کا جواب درست ہے الفارابی. کیونکہ پچھلے ایپیسوڈس کے اندر بھی بات ہوئی تھی اور آج کے پہلے ایپیسوڈ کے اندر بھی بات ہوئی تھی کہ فلسفے کو اسلامائز کرنے کا صحرا جو ہے الفارابی کے اوپر جاتا ہے، اور ارسطو کے بعد جس نے فلسفے کو سب سے بہتر سمجھا ہے وہ الفارابی ہے. تو اسلام کے اندر جب بھی فلسفے کی بات آتی ہے یا فلسفے کے موجد کی بات آتی ہے تو اس میں الفارابی کا نام ہے. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ سے دوسرا سوال ہے ٹیم بی. فلکیات اور ریاضی کو ایک ساتھ جمع کرنے والا مسلم سائنسدان کون تھا؟ الخوارزمی، ابن سینا، جابر بن سنان البطانی. الخوارزمی. جی یہ جواب درست نہیں ہے. الخوارزمی ریاضی کے ماہر تھے، لیکن فلکیات اور ریاضی کو ایک ساتھ جو جمع کیا تھا وہ جابر بن سنان البطانی نے کیا تھا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی ٹیم اے آپ سے ہمارا تاریخ پاکستان 5ویں سیگمنٹ سے پہلا سوال ہے. تحریک پاکستان میں طلبہ تنظیموں میں سب سے زیادہ متحرک کون سی تنظیم تھی؟ مسلم لیگ یوتھ ونگ، پاکستان نیشنل گارڈ، آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن، تحریک اسلامی طلبہ. تحریک اسلامی طلبہ. جی یہ جواب درست نہیں ہے. درست جواب ہے آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اور اب آپ سے ہمارا دوسرا سوال ہے. پاکستان بنانے کے فیصلے کو حتمی شکل کس پلان کے تحت دی گئی؟ کیبنٹ مشن پلان، گاندھی جناح مذاکرات، ماؤنٹ بیٹن پلان، نہرو رپورٹ. آپشنز ریپیٹ کیجیے گا. کیبنٹ مشن پلان، گاندھی جناح مذاکرات، نہرو رپورٹ، ماؤنٹ بیٹن پلان. کیبنٹ مشن پلان. جی یہ جواب درست نہیں ہے. درست جواب ہے ماؤنٹ بیٹن پلان. جی آپ کے دوست جو ہیں وہ صحیح بتا رہے تھے، لیکن آپ نے ان کی بات نہیں سنی. چلیں کوئی بات نہیں. جی ٹیم بی آپ سے پہلا سوال ہے تاریخ پاکستان سے. اور آپ اتنے پریشان کیوں ہو گئے؟ نہیں پریشان. ہاں بالکل، شاباش، نہیں ہونا پریشان. علامہ اقبال نے خطبہ الہ آباد میں کون سا علاقہ مسلمانوں کے لیے مخصوص کرنے کا تصور دیا؟ پورا بر صغیر، صرف پنجاب، شمال مغربی ہندوستان، یا دہلی و یو پی؟ دہلی. نہیں، یہ جواب درست نہیں ہے. درست جواب ہے شمال مغربی ہندوستان. خطبہ الہ آباد میں جب علامہ اقبال نے پاکستان کا تصور پیش کیا تھا تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ جو مسلم اکثریتی علاقے ہیں ان علاقوں کو الگ کر کے ایک نیا ملک بنانا چاہیے. اور اس وقت جو مسلم اکثریتی علاقے تھے وہ شمال مغربی ہندوستان، یعنی کہ ہندوستان کے جو شمال مغربی علاقہ تھا، یعنی کہ جس میں یہ پنجاب بھی آتا ہے اور ہمارا یہ سرحد کا علاقہ بھی آتا ہے، ان علاقوں کو جمع کر کے جہاں مسلمان زیادہ تعداد میں تھے ان کو الگ کر کے ایک علیحدہ ملک بنا دیا جائے. یہ تصور علامہ اقبال نے اپنے خطبہ الہ آباد میں پیش کیا تھا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آپ سے دوسرا سوال ہے ٹیم بی. 1906 میں مسلم لیگ کا قیام کس شہر میں عمل میں آیا؟ لاہور، علی گڑھ، دہلی، ڈھاکہ؟ ڈھاکہ. جی یہ جواب درست ہے. 1906 میں مسلم لیگ جب پہلی دفعہ شروع ہوئی
اس کا قیام اس وقت کے موجودہ جو بنگلہ دیش ہے اس کا جو دارالحکومت ہے ڈھاکہ اس وقت وجود میں آیا. اس وقت بنگال ایک الگ صوبے کے طور پہ متحدہ ہندوستان میں موجود تھا اور اسی کا جو بڑا شہر تھا ڈھاکہ وہاں پر مسلم لیگ شروع ہوئی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آج ہم انٹرو میں بات کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امید سے جڑے رہنے کے لیے کہا ہے. تو مایوسی اور امید کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کیونکہ مایوسی کو کفر گردانا گیا ہے. جی بالکل، مایوسی کو کفر کہا گیا ہے اور ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مایوس تو وہ ہو جس کا خدا نہ ہو. تو مایوسی کفر اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ مایوس وہی ہوتا ہے کہ جس کو خدا پر یقین نہیں ہوتا، اور خدا پر یقین کا نہ ہونا یہ کفر کی پہلی سیڑھی ہے گویا کہ. تو اس وجہ سے جو انسان اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی قدرت پر ایمان رکھتا ہے اور اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں اور وہ میرے سارے کام جو ہے وہ کرتا ہے، تو اس کے بعد اگر ہم اس چیز کو تسلیم نہیں کرتے اور اس چیز کو اپنے اندر اس کا احساس پیدا نہیں کرتے، اللہ کی ذات کا استحضار ہم اپنے سامنے نہیں رکھتے، تو ظاہر ہے کہ ہم اس کی ذات سے نا امید ہیں. اور جب نا امیدی تبھی ہوتی ہے جب ہم اس کی ذات کو اس حد تک یا اس لیول تک نہ پہچان پا رہے ہوں جس لیول تک اس کا حق ہے. اب جیسے مثال کے طور پر اگر مجھے کسی شخص سے کوئی امید ہوتی ہے تو جب تک وہ شخص رہتا ہے وہ ہوتی ہے اس کی امید، اس سے مجھے امید رہتی ہے، لیکن ظاہر ہے اگر وہ شخص وہاں پر موجود ہی نہیں ہے تبھی میری امید ختم ہوگی. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید کا باقی رہنا آپ کے ایمان کی بقا کی علامت ہے کہ جب تک اللہ کی ذات پر یقین باقی ہے گویا کہ آپ کا ایمان باقی ہے اور تبھی امید باقی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ میں ایمان اور امید کے درمیان میں ہوں. ٹھیک ہے. اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مقولہ ہے کہ مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ میرا شمار اہل دوزخ میں ہوگا یا اہل جنت میں ہوگا. اگر تو میں سارے کے سارے جنت میں چلے جائیں اور صرف ایک بندہ جو ہے وہ دوزخ میں جانے والا ہو تو مجھے اپنے گناہوں کی سبب یہ خدشہ ہے کہ شاید میں وہ ہوں. اور اگر سارے کے ساری دنیا دوزخ میں چلی جائے اور صرف ایک بندہ جنت میں جانے والا باقی ہو تو اللہ کی رحمت سے مجھے یہ امید ہے کہ میں وہ ایک بندہ میں ہوں. تو امید کا یہ لیول ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اتنی قوی امید ہو کہ بس اللہ تعالیٰ کر دے گا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جیسا میرا بندہ میرے سے گمان کرے گا میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کروں. تو اس وجہ سے اللہ کے ساتھ جو امید اور گمان ہے وہ بہت اعلیٰ لیول کا کرنا چاہیے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے پر امید رکھیں، کوئی بھی کام ہو مایوس بالکل نہ ہو. ٹھیک ہے نا، مایوس بالکل نہ ہو. ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے راہ نکالی ہے، ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے سبیل رکھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ بس تم کوشش کرو، کوشش تمہارے ذمہ ہے، رزلٹ میرے ذمہ ہے. کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہے آپ کے ذمہ کوشش کرنا ہے، رزلٹ آپ کے ذمہ نہیں. یہاں تک کہ ہدایت بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کے ہاتھ میں نہیں دی. انک لا تہدی من احببت، اللہ نے فرمایا کہ آپ اس بندے کو ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہتے ہیں، جس کی آپ محبت کرتے ہیں. تو کہنے کا مقصد کہ اللہ کے اوپر امید ہم رکھیں تو اللہ پاک جو ہے ہمیں اس کا صلہ ضرور دیں گے. تو یہی چیز ہے کہ مایوسی سے بچیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ آپ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب. بے شک، آمین. کئی بار ہماری کچھ امیدیں مایوسی میں بدل جاتی ہیں لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا وہ ہمارے حالات کے لیے بہتر ہے، ہمارے لیے بہتر ہے. جی خدا ہمیشہ بہتر ہی سوچتا ہے. بالکل ایسے. اور فرماتے ہیں کہ بالکل اچھی بات، ایک آپ کی بات سے مجھے یاد آئی کہ بہت سی ہماری دعائیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو قبول نہیں ہوتی. جی. تو فرمایا کہ دعا کے قبول ہونے کے 3 درجات ہیں. صرف ایک دعا کا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے مانگا وہ ہمیں مل گیا، یہی دعا کی قبولیت کا درجہ ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ سب سے پہلا درجہ یہ کہ جو آپ نے مانگا وہ آپ کو مل گیا. دوسرا درجہ یہ ہے کہ جو آپ نے مانگا وہ تو نہیں ملا لیکن اس سے اچھا یا اس سے بہتر یا اس کو متبادل کوئی آپ کو چیز مل گئی. اور تیسرے یہ ہوتا ہے کہ اس کے بدلے میں کوئی مصیبت آفت آپ کے اوپر آنے والی تھی وہ ٹل گئی، اس دعا کی وہ چیز تو نہیں ملی. میں نے کہا یا اللہ مجھے لیپ ٹاپ دے دے، اللہ تعالیٰ نے لیپ ٹاپ نہیں دیا لیکن خدا نخواستہ میرے اوپر کوئی مصیبت آنے والی تھی، کوئی ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، اللہ نے اس دعا کی برکت سے مجھے اس سے بچا لیا. تو یہ 3 درجات ہوتے ہیں جن درجات میں آپ کی دعا قبول ہوتی ہے. اور ایک چوتھا درجہ یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو دعا جو کسی بھی صورت میں قبول نہیں ہوئی وہ ذخیرہ کر دی جاتی ہے اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں اتنا کچھ دیں گے کہ انسان یہ کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول ہوئی ہی نہ ہو. تو یہ ہم اس یقین کے ساتھ جب اللہ سے مانگیں گے نا تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے کام بنائیں گے. ہم اللہ سے مانگتے ہیں ٹھیک ہے مل جائے گا تو ٹھیک ہے، نہیں ملے گا تو بھی ٹھیک ہے. یقین کی کمزوری ہے نا کہ اللہ تعالیٰ پر یقین اتنا نہیں ہے. ہم مانگتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ پاک دے دے گا، لیکن کیا ایک اپنے والد صاحب سے جس طرح کوئی چیز مانگتے ہیں ہمیں یقین ہوتا ہے کہ یہ ہمیں دے دیں گے، کیا ویسے ہی یقین ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہے؟ اگر ویسے ہی یقین اللہ کی ذات پر ہوگا پھر اللہ تعالیٰ دے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ اپنے گمان جیسا وہ گمان رکھتا ہے ویسا ہی معاملہ کرتے ہیں. تھوڑا گمان رکھیں گے اللہ تھوڑا دے گا، زیادہ گمان رکھیں گے زیادہ اللہ سے مانگیں گے اللہ زیادہ دے گا. تو اللہ تعالیٰ سے ایسے بڑے گمان کے ساتھ، بڑے توکل کے ساتھ، بڑے یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے.
बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो एफ़र्ट भी बताई है डॉक्टर साहब ने कि हमने अपने हिस्से की एफ़र्ट करनी है, फिर रिज़ल्ट अल्लाह ताला पे छोड़ना। जी बिल्कुल। तो परेशान नहीं होना आपने। हमारे पास वुमेन कैंपस की टीम आपने स्कोर किया है 10 में से 2 और कंप्यूटर साइंसेस की टीम आपने स्कोर किया है 10 में से 8। तो आज की विनर टीम है यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न पंजाब के कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तो इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट 3rd एपिसोड्स आपके होंगे उसके बाद एक फ़ाइनल रिज़ल्ट आपको बताया जाएगा, तो फिर डिसाइड होगा कि सेमीफाइनल के लिए कौन सी टीम क्वालिफाई की। तो चलते हैं हम इख्तिताम की तरफ। और नाजरीन, हमारा आज का भी ये कंपटीशन बहुत ही जानदार रहा और टीम्स के पास बेशक कहीं ना कहीं लग रहा होता है कि तैयारी की कमी है या नॉलेज की कमी है, लेकिन बहरहाल हौसला अफजाई करना हम सब की ज़िम्मेदारी है, क्योंकि इन स्टूडेंट्स ने एटलीस्ट यहाँ तक आने के लिए मेहनत तो की है और यहाँ तक आने की हिम्मत की है, और इसी हिम्मत का ही इनको हम ये दाद देते हैं और कुछ अभी इनाम नहीं दे रहे, जो कि इंशाल्लाह हम अपने लास्ट एपिसोड में माइट भी हम सेमीफाइनल में बताएंगे कि क्या इसके लिए हमने कोई कैश प्राइज़ रखा है या नहीं और जीतने वाली टीम को क्या इनाम दिया जा रहा है। अब इजाज़त दीजिए और अपना और अपने लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह रहमान से अपने लिए, हमारे लिए इस मुक़द्दस महीने में सिर्फ़ और सिर्फ उसकी ज़ात के तलबगार रहने की ही तलब करें। एक यही दुआ करें कि और कोई चीज़ हमारी तलब में ना रहे, और अपने लिए और हमारे लिए भी ज़हनी, रूहानी, कल्बी, जिस्मानी सेहत की दुआ करते रहें। खैर बांटने वालों में से हों हम और शुक्र करने वालों में से उठाए वो हमें। और मुझे, साइमा अली को और डॉक्टर उस्मान गनी को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, USP पाइंदाबाद।